Bismillahirrahmanirrahim. Acha, today our topic is Article 143. 143 says, Court to decide when question shall be asked and when witness compelled to answer. यानी ये डिसीजन कौन लेगा? कोर्ट लेगी कि किस वक्त क्या सवाल पूछना है और किस वक्त गवाह को जवाब देने के लिए कंपेल किया जा सकता है. समझ गए? तो इफ any such question relates to a matter not relevant to the suit or proceeding, except in so far as it affects the credit of the witness by injuring his character, the court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer it, and may, if it thinks fit, warn the witness that he is not obliged to answer it in exercising its discretion. The court shall have regard to the following consideration. अच्छा, ये 140 जो है आर्टिकल 43 कि जब यानी कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि उसके सवाल जो है कब कौन सा पूछा जा सकता है, कब उसको जवाब देने पर कंपेल किया जा सकता है. तो वो उसका क्या है कि एक्सेप्ट कि उस पर कोई एलिगेशन या उस पर कोई तोहमत अल्ज़ाम यानी कि लगाकर उसकी क्रेडिबिलिटी को इंटरफेरेंस या डैमेज किया जा रहा है, तो वो मुकदमा जो ये प्रोसीडिंग है तो कोर्ट ये फैसला करेगी कि इसका जवाब जो है देने के लिए उस विटनेस को मजबूर किया जाए या नहीं. और अगर कोर्ट ये कंसीडर करती है या मुनासिब समझती है तो विटनेस को वार्न भी कर सकती है कि आप जो है इस सवाल का जवाब देने के पाबंद नहीं. लेकिन अदालत अपनी इस डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करते हुए ये फॉलोइंग 4 जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मतलब कंसीडर करेगी, रिगार्ड करेगी. नंबर 1 क्या है? सच क्वेश्चंस आर प्रॉपर. ऐसे सवालात प्रॉपर हैं, मुनासिब हैं, इफ दे आर ऑफ सच ए नेचर that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the court as to the credibility of the witness on the matter to which he is testifying. तो ये कौन से सवालात मुनासिब हुए इसमें कि अगर उस पर कोई इल्ज़ाम बना, if they are of a such a nature that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the court and credibility of the witness on the matter to which he testified. यानी कि उसमें जो है जो विटनेस है उसकी क्रेडिबिलिटी की बाबत अदालत जो है, कोर्ट जो है वो मतलब कोर्ट की ओपिनियन जो है सीरियसली अफेक्ट हो रही है. सेकंड क्वेश्चन है सच सेकंड इंग्रेडिएंट है सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर. अच्छा, फर्स्ट इंग्रेडिएंट में था प्रॉपर, ये है इम्प्रॉपर यानी कि वो कौन से सवालात गैर मुनासिब है, नामुनासिब है. If the imputation which they convey relates to matters so remote in time or of such a character that the truth of the imputation would not affect or would affect in a slight degree.
the opinion of the court as to the credibility of the witness on the matter to which he testifies. یعنی اس میں وہ سوالات نامناسب ہیں جو عدالت کی رائے کو افیکٹ نہیں کرے یا متاثر نہیں. اوپر والے میں کیا وہ سوالات مناسب ہیں جو عدالت کی رائے کو افیکٹ کرے. اس میں ہے وہ سوالات جو عدالت کی رائے کو افیکٹ نہیں کرے. تھرڈ ہے سچ کوشچنس آر امپروپر. اچھا یہ کوشچن بھی امپروپر کہ کیا اف دیئر از اے گریٹ disproportion between the importance of the imputation made against the witness's character and the importance of his evidence. یعنی کہ یہ بھی امپراپر ہے کہ اگر وہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں اس وٹنس کے کیریکٹر پر اور اس کی شہادت جو ہے ایویڈینشلی ویلیو جو ہے اس میں یعنی کہ گریٹ ڈسپروپورشن ہے بٹوین دی امپورٹینس آف دی امپوٹیشن. یعنی کہ اس الزام میں اور دی امپورٹینس آف ہز ایویڈنس اس میں بہت فرق ہے. تو یہ بھی نامناسب ہے. فورتھ کیٹیگری ہے دی کورٹ میں if it sees fit draw from the witness's refusal to answer the inference that the answer if given would be unfavorable. اچھا یہ اب کورٹ کا مطلب اتھارٹی ہے یا رائٹ کہ وہ اگر یہ مناسب سمجھے یا کہ گواہ جب انکار کر رہا ہے تو وہ یہ ڈرا کرے کہ اگر وٹنس اس کا جواب دیا جاتا تو وہ جو ہے انفیوریبل ہو. تو کسی جواب کے انکار سے کورٹ یہ ڈرا کر سکتی ہے کہ یہ جواب دینے سے انکاری اس لیے ہے کہ یہ اس کے لیے انفیوریبل ہے. اب اس آرٹیکل کا جو مطلب یہ منشا کیا ہے، یہ جو آرٹیکل کو ڈیفائن کیا ہے اور یہ 4 اس کی جو ریکوائرمنٹ دی ہے تو صرف اونلی یہ ہے کہ ٹو پروٹیکٹ اے وٹنس اگینسٹ امپراپر کراس ایگزامینیشن. یعنی کہ گواہ کو ایک پروٹیکشن دینی ہے کہ کوئی اس سے جو ہے کراس ایگزامینیشن میں امپراپر کوشچنس نہ کیے جائیں. یعنی کہ اس کی ریلیونسی تک ہی اس کو رکھا جائے. یعنی ایک طرح سے یہ وٹنس کو پروٹیکشن ہے. یعنی ٹو پریونٹ دی اننیسیسری ریکنگ اپ آف دی پاسٹ ہسٹری آف اے وٹنس. اچھا وٹنس کی پاسٹ ہسٹری جو ہے وہ بھی اگر کوئی اس کو افیکٹ کر رہی ہے کورٹ کی رائے کو اور کو تو ٹھیک، ادروائز اننیسیسریلی اس کی جو ہے پاسٹ ہسٹری کو بھی ادھر کراس ایگزامینیشن میں لانا یہ بھی نامناسب ہے. ٹھیک. اور اس کو کمپیل کی جہاں تک بات ہے تو وٹنس کین ناٹ بی کمپیلڈ ٹو آنسر irrelevant questions. مطلب یہ ہے جو کیس ہے کیس کی حد تک کی کراس ایگزامینیشن ہو اس کی کریڈیبلٹی یا یہ، لیکن اگر وہ ریلیونسی کسی طور پر نہیں ہے اور وہ اس میں اس کی کوئی ایویڈینشلی ویلیو بھی نہیں ہے تو ایسی پوزیشن کو جو ہے مطلب یہ کوشچن جو ہے کراس ایگزامینیشن میں الاؤ نہیں ہے. اچھا اور پھر کیا الاؤ ہے اور جیسے کیا نہیں تو یہ بھی جیسے اپن نے اوپر پڑھا کہ کورٹ کا ڈسکریشن ہے. کورٹ اگر سمجھتی کوئی سوال ہے اگر کورٹ سمجھتی ہے یہ ریلیونٹ ہے تو ٹھیک ہے کورٹ الاؤ نہیں کرے گی، اگر ریلیونسی ہے تو الاؤ کرے گی. یہ نہیں کہ اس کو پورا کچا چکھا جو اس کیس سے ریلیونسی دی، ہاں جو کوئی چیز اس کیس پر افیکٹ کرتی ہو تو وہ تو ٹھیک ہے. پھر
جہاں تک کمپلشن کی بات یعنی کہ اس کو مجبور کرنے کی بات ہے تو یہ بھی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ویدر آر ناٹ دی وٹنس شوڈ بی کمپیلڈ ٹو آنسر اٹ. اور کورٹ اس صورت کو ڈیسائیڈ کرے گی اور کورٹ وار بھی کر سکتی ہے وٹنس کو دیٹ ہی از ناٹ obliged ٹو آنسر اٹ. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا آرٹیکل جو ہے 143